وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات؟ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے، وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا۔ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو۔ یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا، حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟
یہ احسان مانو, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو, اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے, اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے, ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے, تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا, دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں, رات پوری جاگیں, لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا, اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں, جس کی جتنی حیثیت, 50 روپے کرے, 100 روپے کرے, 1000 کرے, لاکھ کرے, 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلت القدر ہو گئی, تمہارا صدقہ لیلت القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, پلان کریں نا, ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت, جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں, پاسبل ہے جانا, 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلت القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلت القدر ہو, انشاءاللہ میری وہ رات, وہ عبادت جو ہے وہ لیلت القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کب کب, کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. سبحان اللہ, ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے. یعنی کون سی پرابلم ہے, کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے. اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مہنگائی کا دور ہے, بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے, یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا, دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے, میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے, میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی, اس کو فالو اپ کیا, اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے, مجھے پیسے لیے, پیسے ہی نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں, کہاں سے دوں, سارا کاروبار تباہ ہو گیا, پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے, 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو, اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں, کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا, 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں, پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت, تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا, سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی, کوئی اشارہ تو ملا ہے, مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا, پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش, آقا نے زیارت کروائی, نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے, 29واں دن آ گیا ہے, آخری دن ہے. اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا, اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا, کوئی ایویڈنس, کوئی نشانی ہے, کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. اب اسی تذبذب میں, اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا, مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, تمہارا قرضہ ادا کرے گا. کہ حضور کیسے جاؤں گا, اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو, یہ راز صرف تمہیں پتا ہے, تمہارے رب کو پتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا.
اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے, سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے, مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے, بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا. باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول, فوراً اندر بلایا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے, آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے, لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا, آقا نے نشانی بھی بتائی ہے. کہا بتائیے نشانی کیا ہے. کہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے, آپ کے رب کو معلوم ہے. وزیر تو جھوم اٹھا نا, اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے. کہتا مرحبا یا رسول اللہ. اپنے کمرے میں گیا, واپس آیا, 3000 دینار نہیں, وہ 9000 دینار لے کر آیا. کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم, آقا کا حکم سر آنکھوں پر, لبیک یا رسول اللہ, یہ لیجئے. دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا, اتنی پیاری خوشخبری سنائی, یہ اس کا تحفہ ہے. تیسرے 3000 لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں, اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں. اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا, آپ نے کہیں اور نہیں جانا, مجھے خدمت کا موقع دینا ہے. اللہ اکبر, یہ دیوانہ تو خوش. اب پہنچ گیا عدالت میں. اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں, ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں, جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ تو گیا, جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے, میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے. جج نے کہا ٹھہرو, یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں, تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں, کھانے کو پیسے نہیں, 3000 دینار لے کر آ گئے. اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں, بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں. اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے سنو, وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے, اپنے چیمبر میں, اپنے کمرے میں چلے گئے, عدالت لگی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا. اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے, ایسا کرم اس پر ہوا ہے, میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا, قلم اور کاغذ لائیے, میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب یہ عاشق رسول جج صاحب تو کہتے ہیں جج صاحب اور تمہارے پیسے تو واپس لے لو, آپ اپنے پیسے تو واپس لے لو, میں نے کیا کرنا ہے, قرضہ ہی معاف ہو گیا. تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں, اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے, یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے, صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے, اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے. تو یہ درود پاک ہے, یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا, بس نظر پڑنے کی دیر ہے, توجہ ہونے کی دیر ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, بس وہ نظر چاہیے, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. ہمیں وہ نظر درکار ہے, اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو, نبی پاک کی رضا والے کام ہو. پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں دیتے ہیں, بیماری ہے, قرضہ ہے, پریشانی ہے, جناب گھر میں بڑے مسائل ہیں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے. سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں, حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل 1000 کج. کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی, ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں, کیسے مسائل حل کروں, ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا کھڑا, دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا. امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے, ایک نظر پڑنی ہے, ساری گتھیاں سلجھ جانی. تو درود پاک پکڑ لو, اس کمال کا وظیفہ, پکڑ لو اس کو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو. پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے. ہمیں کسی سے کیوں مانگنا ہے, منت غیر کیوں اٹھائیں, کوئی ترس جتائے کیوں. کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی ہے, کوئی اب پر کیوں ترس جتائے یار,
میں نبی پاک کا امتی ہوں نا. ہے اعلیٰ حضرت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ارے کیوں مانگے دنیا والوں سے, کیوں جائیں دنیا والوں کے پاس؟ میرے آقا وہ ہیں جن کے در سے تاجدار پلتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ارے آقا کا در جب موجود ہے تو دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے, اور وہ بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے یہ در دکھایا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. تو ہمیں دنیا والوں سے زندگی بھر ایک اصول بنا لو اپنا, خودداری ہونی چاہیے. ہاں, خوددار کو غیب سے عطا کیا جاتا ہے. اللہ سے یہ دعا مانگو, یا اللہ مجھے بانٹنے والا بنانا, مجھے دینے والا بنانا, کبھی مانگنے والا نہ بنانا. پھر دیکھو تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے, تمہاری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. درود پاک پڑھتے رہیے, جھولیاں بھری جاتی رہیں گی. ایک بار پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماشاءاللہ درود پاک پر کافی زبردست کلام ہوا. ایک اور شاندار وظیفہ, اللہ اکبر, بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ. جی ہاں, آج اس پر بات کریں گے, اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں, ہمارے ایمان کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا, حل فیکم غریب, کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور, ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو, دروازے بند کرو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ, ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم, تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ, اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا, اسے بھی پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اس کے کمال کے فضائل ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا, حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا, گوہر مقصد ہاتھ آیا, لا الہ الا, کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں, یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے, بہترین وظیفہ بھی ہے. یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے, دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا, اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں, یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول, مل کر پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے, کلمہ اخلاص بھی ہے,
اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی۔ آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ۔ اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا ثمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، ہائے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بستامی کا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہی آواز آئی، بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہ شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی، اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ نرسنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔
تو باयजीद बिस्तामी तो वलियों के सरदार थे, आपने कहा पूछो जो पूछना है। उस गैर मुस्लिम ने भरे मजमे में 61 सवाल किए, 61 क्वेश्चन किए हजरत बायजीद बिस्तामी से। हजरत बायजीद बिस्तामी ने सब के सब ठीक जवाब इरशाद फरमा दिए। हजरत बायजीद बिस्तामी ने उससे सवाल किया, तुमने कर लिया सवाल, अब मैं सवाल करता हूँ, बताओ आसमानों और जन्नत की चाबी क्या है? तो जो गैर मुस्लिमों का आलिम था ना, वो कहता है आसमानों और जन्नत की चाबी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक ने उसकी जबान पर हक जारी कर दिया। अब अपने इतने बड़े आलिम की आवाज सुनकर, उसका जवाब सुनकर, उस मैदान में हजारों गैर मुस्लिम थे, सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो। अल्लाह अकबर, या रसूल, या जारी रहेगा फैजान कलमा तैयबा। अच्छा, अब यहाँ बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने लिखी कि कलमा तैयबा के फजाइल तो बहुत सारे, लेकिन इसके तकाजे पूरे करना भी जरूरी है। फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तैयबा का इखलास क्या है? फरमाया ये कि बंदा अल्लाह पाक की हराम करदा चीजों से बचता रहे। अब ऐसा नहीं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे भाई जन्नत में चले जाएंगे। एक मर्तबा वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला की खिदमत में अर्ज किया गया कि क्या कलमा तैयबा जन्नत की चाबी नहीं है? फरमाया क्यों नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हर चाबी के दंदाने होते हैं ना, हैं? अगर तुम इन दंदानों के बगैर ताला खोलना चाहोगे तो ताला नहीं खुलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मिसाल दे दी कि कलमा तैयबा जन्नत की चाबी है, मगर उसके दंदाने क्या है? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जो फराइज हैं वो उसके ताले की चाबी के दंदाने हैं। तो गोया कलमा भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, फर्ज हो जाए तो हज भी करना है। चलो हज के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लूं। बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिन पर हज फर्ज हो जाता है मगर वो हज नहीं करते। इसको आसान न समझना, जिस तरह नमाज फर्ज है ना, जिस तरह रोजा फर्ज है। आपको पता है इस्लाम के 5 पिलर बचपन से पढ़ रहे हैं, 5 अरकान इस्लाम स्कूल में थे जब से, मदरसे में जब से पढ़े, सबने पढ़े होंगे। कौन कौन से हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तौहीद का इकरार, कलमा पाक पढ़ना। तो अब कलमा तो पढ़ लिया, अच्छा नमाज को अब भी लोग पक्का फर्ज समझते हैं। बाज लोग ज़कात और हज को इतनी अहमियत नहीं देते, ये भी पिलर है इस्लाम का। और हज न करना, अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ ना, वो बड़ी हिला देने वाली है। हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं, जो कोई शख्स इस्तिताअत के बावजूद, यानी ताकत रखता है, पैसे भी हैं, घर वालों को भी नान नफका दे सकता है, ऐसी सेहत भी है कि हज कर सके, इस्तिताअत के बावजूद हज न करे, आका फरमाते मुझे कोई परवाह नहीं वो ईसाई होकर मरे या यहूदी होकर मरे, यानी माज अल्लाह उसके ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। लोग कहते हैं यार बस हज करना है तो वो जरा बच्ची की शादी कर लूं फिर कर लूंगा, वो जरा कारोबार सेट कर लूं फिर कर लूंगा, आजकल बड़ी गर्मी है, हज जरा ठंड में आया ना फिर कर लूंगा। और अल्लाह के बंदों, हमें नहीं पता हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे अगले हज तक। कई लोग पिछले हज में हमारे साथ थे, इस बार नहीं है। अगर फर्ज है तो देर न करें, और अगर तुम ये समझते हो ना कि 2-4 काम अटके हुए हैं वो ठीक हो जाए तो हज करूंगा, अरे तुम्हारी भूल है, वहां चले जाओ, सारे काम उधर से ही तो बन जाते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में, बिकते हैं जहां भर के आलाम मदीने में। मुश्किल में हो तो जाओ ना आका की दरबार में। और लोग कहते हैं हज के पैसे तो हैं मगर इससे ज्यादा नहीं है, वो कम हो जाएंगे, भूल है तुम्हारी। हदीस पाक सुनाता हूं जिसका मजमून है, हज करो गनी हो जाओगे। हज करने से माल में भी बरकत हो जाती है, हज में सुस्ती नहीं। हज एक ही बार फर्ज है, एक बार कर लिया फिर बार बार नहीं है। लेकिन जिसने एक बार भी नहीं किया, अच्छा एक और अजीब फिनोमेना, उम्रे करते रहते हैं, हर साल उम्रा करते, हज नहीं किया। अरे भाई तुम 100 उम्रे कर लो, तुम्हारा फर्ज अदा नहीं हुआ है। कोई 100 नफल पढ़े और फर्ज ना पढ़े तो क्या होगा? फर्ज अदा हो जाएगा? नहीं होगा ना, फर्ज करना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल इसी तरह हज करना पड़ेगा। और मैं आपको सच बताऊं, किसी आशिक रसूल के साथ हज कर लिया ना, फिर हज की बार बार किए बगैर चैन आएगा नहीं। हज का मजा भी और है, हज का लुत्फ ही और है। अरफात का मैदान, मुज़दलिफा की रातें, मिना की बहारें। आओ अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कलमा पाक की बरकत से इसी साल हम सबको हज नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरे खजानों में कभी नहीं, हमें इसी साल तेरे घर आकर लब्बैक पढ़ना भी नसीब फरमा दे। मेरे रब के खजानों में कभी नहीं है, लेकिन हज करने की पक्की नीयत रखो। और अगर हज फर्ज हो गया तो इसकी ताखीर ना करें। तो पता चला कलमा जो है वो जन्नत की चाबी तो है, लेकिन जनाबे वाला उसके दंदाने भी हैं। और उसके दंदाने क्या हैं? उसके दंदाने ये है कि नमाज पढ़े, रोजा रखे, और हज फर्ज हो तो हज अदा करे, ज़कात की शराइत पाए जाए तो ज़कात दे। फिर देखिए इंशाअल्लाह ये जन्नत की चाबी कैसे काम करती है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने बेटे को कमाल की नसीहत फरमाई।
حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا. بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو. بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں, دوسرا ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کے جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا. دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو. بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے, اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. روزی میں کمال کا وظیفہ ہے. جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو. اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں. شرک اور تکبر سے بچتے رہنا. تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں, 2 باتیں جن سے بچنا ہے, اس کو پکڑ لیجئے. کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے. اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں. جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اب سوچو تو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا. تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو, بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے. اللہ اکبر. میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے, اب حدیث سن لو. احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا, کسی مردے کا, کسی شخص کا آخری وقت, انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے, کلمہ سکھانا چاہیے. نبی پاک کا فرمان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو. اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات پتہ کیا غلطی کرتے ہیں, کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہے ہیں. جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا, بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ, اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا, میں کلمہ نہیں پڑھتا, تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے. ہمیں کرنا پتہ کیا, میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا, لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے, تو یہ بات نہ کریں. بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں. کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں. اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں, آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے. اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائیں, اب کوئی اور بات نہ کریں. اس کا آخری جملہ نکل چکا ہے نا کلمہ, اب آپ خاموش ہو جائیں. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی, اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے. روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں, آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا. آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, پچھلے 1 ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا, مجھے جواب مت دینا. تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں, آخری زبان پر کلمہ پاک ہو. زندگی میں نہیں پڑھنا ہے. کتنی فضیلتیں سن لی, افضل الذکر کہا گیا اس کو. اور ایک بات یاد رکھنا, مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا. ہاں زبان بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے, سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, پیٹ میں درد ہو زیادہ
بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کرے. کیا جملہ کہہ گئے؟ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا. عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی. کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہے. اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو گندی محفلیں، بری محفلیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو. گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، گالیاں دینا. پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے. آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے، میں ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو، کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں، میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے. سب کے ساتھ ایسا ہے نا؟ آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے. یہ کدھر سیو ہے؟ ادھر سیو ہے. جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں. کیسے آتی ہے؟ یہ سب کی تصویریں سیو ہیں. دنیا بھر کے ممالک دیکھے وہ دماغ میں سیو ہیں. سب باتیں اللہ پاک نے ایسی کمال کی چیز دی ہے، سیو ہیں. لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہیں نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہیں. نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا. اور یہ بری باتیں جو کرتے، دیکھو اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، 3 دروازے ہیں: دیکھنا، بولنا اور سننا. یہ 3 راستے ہیں، یہ شٹر ہے سمجھ لو. ان تینوں راستوں کو پاک کر لو تاکہ اندر جو بھی جائے گا وہ پاک و صاف ہی جائے گا. جب پاک گیا نا اندر تو جھٹکا لگے گا تو نکلے گا کیا؟ پاک ہی نکلے گا نا. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے. کوئی بھائی ادھر سے گزرے اور اس کو ٹھوکر لگا دے، کیا گرے گا اس میں سے؟ بتاؤ نا. پانی گرے گا، دودھ گرے گا. دودھ کیوں نہیں گرے گا؟ اس میں ہے ہی نہیں دودھ. مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ تو جب گرے گا نا جب گلاس میں دودھ ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں، لال شربت ہو جائے، اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جیسے کہ دماغ میں بری باتیں ہیں نا، گندی باتیں ہیں، بری محفلوں میں بیٹھا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط بول رہا ہے، جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے، ارے باپ رے باپ ایسی گالیاں نکلتی ہے، بندہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار. پتا چلتا ہے کہ بیٹھتا ہے گالیاں سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں پوری صحبت میں، اس کو دھکا دے دو، اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، کہ یار نہیں مارو مجھے، کیوں لڑ رہے ہو بھائی، نہیں بھائی نہیں کرو، اس کے منہ سے گالی نکلے گی نہیں کیونکہ اندر گندا نہیں ہے. چلو ایک اور ایگزامپل، ایک اور مشورہ، ایک اور طریقہ. آپ کشتی میں کہیں جا رہے ہیں، اچانک جھٹکا لگا آپ کو، اترتے اترتے پیر سلپ ہو گیا، کسی نے دھکا دے دیا، فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ چیک کر لو آپ. کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جیسے ہی دھکا لگتا ہے نا ان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک. سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے، جھٹکا لگ رہا ہے اچھا ہی نکل رہا ہے. مگر ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے، ابے تیری، ابے او پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یار. ذرا سا موٹر سائیکل کو بریک لگے سامنے والے کو گالیاں شروع. مطلب کیا ہے؟ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ گندا بھرا ہوا ہے. موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا. اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا. اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا، بے حیائی، برائی، گالیاں، مارے نہ جائیں، کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں. ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، یا رسول اللہ کہتے کہتے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے نا. تو دنیا میں پڑھو گے تو آخرت مرتے وقت آئے گا نا زبان پہ. ادھر گالیاں دینی ہے، ادھر لڑائیاں کرنی ہے، ادھر غیبتیں کرنی ہے، اور تمنا یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. نہ کرو ایسا. آج سے نیت کر جاؤ کہ اگر کلمے والی موت چاہیے تو کلمے والی زندگی بھی چاہیے. چابی اگر جنت کے دروازے کو کھولنے والی چاہیے تو چابی کے دندانے بھی تو چاہیے نا. تو اب انشاءاللہ ذکر و درود سے زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے میرے پیر و مرشد کی، بچپن سے ان کی نعتیں سن رہے ہیں، اب حدیثیں پڑھ پڑھ کے اور سمجھ آتی ہیں کہ کیا دعائیں، کیا التجائیں امیر اہل سنت نے اپنے کلاموں میں لکھ دی ہیں. کیا خوبصورت شعر تھا.
آپ ہم بہت پرانی نعت اور ہم پڑھتے تھے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس بار حج کی بہت ہی خوبصورت درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو زرعہ آپ کو ایسا انعام ایسا اکرام کیوں ملا، آپ فرشتوں کی امام بن گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ 1 بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی، ایک تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کچھ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو اچھے انداز میں درود پاک لکھیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں صاد لکھنا نبی پاک کے نام کے بعد، یا صلعم لکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سارا دن تمہیں لکھنے میں کوئی جو ہے وہ تھکن نہیں ہوتی، پورے صفحے بھر دو، جب پیارے آقا کے نام کی باری آئے تو درود پاک پہ شارٹ فارم لکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ بھی جو ایم لکھ دیتے ہیں، محمد یوسف نام ہے تو ایم یوسف، یہ نہیں لکھنا چاہیے، یا تو پورا نام لکھیں، لیکن خاص طور پہ جب نبی پاک کی بات آئے پورا درود پاک لکھیں۔ اور علماء فرماتے ہیں جب تک وہ درود لکھا رہے گا جب تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کی کوئی ڈائری ہو، کوئی ایسی کتاب ہو جو بڑی امپورٹنٹ ہو آپ کے لیے، آپ سنبھالیں گے بھی، خیال بھی رکھیں گے، تو اس کے پہلے صفحے پر اچھے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھ دیں۔ یہ جب تک لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ہاں اس کا خیال بھی رکھیں۔ ایک بات دوسری اس روایت سے کیا سمجھ آئی کہ 1 بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت سارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو مہمان ہیں، آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے۔ اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا، کئی بدنصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے، اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا آ جاؤں، سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا۔ اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ، بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے، ارے اللہ کے بندے تمہاری زبان درود پڑھتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا۔ آپ آفس میں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا۔ درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک، کتنی دیر لگتی ہے، پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں، صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نیت کریں، ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے گزرتے، یا ذکر اللہ کرتے گزرتے۔ ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے، فرماتے ہیں ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی۔ بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی،
کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے، یہ زمین، جی ہاں جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا۔ ایسے گواہ بناؤ نا۔ اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جائے۔ آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے، جب ادھر جاؤ نا جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو، کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا۔ یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے، یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی۔ سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، کتنا بڑا نام ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی۔ تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانا، نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھی جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا۔ وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا۔ ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے، سیٹھ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا، محنت کرو پیسے کما لو۔ ہم اوور ٹائم، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو، میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ، کمائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا، ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے، اب آخرت کی تیاری کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا، اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا۔ اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے، دنیا مال، اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو، دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ دیر از نو ایکسٹرا ٹائم، الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی، تمہاری کاروبار، نوکری کے لیے اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے، نہیں، انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے، اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا۔ جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو، آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے اچھی نوکری کر لو، میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو، 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے؟ چلو، جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے، انٹرنیشنل مدنی چینل پر بعد میں سنیں، ہاؤ مچ یو ارن ود ان 30 سیکنڈز، 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے۔ میں کہتا ہوں بہت 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 بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو، پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کمائے گا نا، بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا۔ میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں، ایسے پاسبل نہیں ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو، ٹھیک ہے؟ میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو، حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ۔ پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ مبارک ہو تمہیں، ہیں؟ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا، رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر، جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں، ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے، پتا دلا دے، درخت کے چھوڑو، ہیں
تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں۔ میں مسلمان ہوں نا، مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جائے۔ آپ سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، تو کریے نا کام، کریے نوکری، لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا، زبان تو الحمدللہ کہتی رہے، درود پڑھتی رہے، کیوں میں وقت ضائع کروں؟ ہماری زبان غیبتیں کر رہی ہے، ہماری زبان گالیاں دے رہی ہے، ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہماری زبان مسلمانوں کا دل توڑ رہی ہے۔ آپ سوچو نا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ارے اس زبان سے بندہ روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، مگر کتنا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو اسی زبان سے نیکیاں تو درکنار سارا دن گناہ کما رہا، گالیاں دے کر، جھوٹ بول کر، گندی باتیں کر کے، بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے۔ میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا۔ میں کل ایک ایسی شخصیت سے ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا، آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں، ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو۔ میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا مجھے، رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے۔ میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی، اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ۔ اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے، مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص، میں سوچتا رہ گیا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ کر کے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے، مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا۔ 6 مہینے تو دور کی بات ہے، بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے، مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے، ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا، یہی پلاننگ۔ مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ۔ قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ۔ قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ۔ کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے؟ کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں۔ کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں۔ سوچ، خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ کیا جائے گا صاحب؟ میری نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں، اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا، 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا، ابھی تو مزے کے دن ہیں۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع۔ ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں۔ ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے، ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا اللہ کی رحمت سے۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو، آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے۔ شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں، گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے، انجوائے کیجیے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے، یہ غلطی ہے۔ ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے۔ ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے، وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا۔ جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی، لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا۔ نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب ندینے والے کی یاد آئے گی، مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی،
میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار نہیں چاہیے ہمیں قرار. پیارے آقا کے عشق کی بے قراری مل جائے تو پھر بے قراری کا ہی لطف ہے. ہاں یہ وہ آگ ہے. دنیا کے عشق میں کوئی گرفتار ہوتا ہے نا اسے آگ لگتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, نہیں مزہ آتا محبوب کے بغیر. اور اگر محبوب نہ سنے, بات نہ مانے, محبوب سے جو چاہتا ہے وہ نہ ملے, وہ بے قرار ہی رہتا ہے, آگ لگ جاتی ہے دل میں. آؤ میں بتاتا ہوں ایک آگ عشق کی ایسی ہے جو لگا لو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے سستے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ آگ لگاؤ نا جو وہ آگ بجھا دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, میں چلا تو کچھ اور بیان کرنے تھا, مگر چلیں یہ باتیں بھی بڑی پیاری ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں, اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہیں. سانس کی مالا جو ہے نا, دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے, جو ہماری جو بریتھ ہے, سانس ہے, یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں, آپ کو معلوم, یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں, اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے, ڈیسائیڈڈ ہے, ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے, یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا, کیا تھا, وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینس آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر بشر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. اب سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا, پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں, لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی نا, اسکول کی لائف گزاری ہوگی, مدرسے میں پڑھے ہوں گے. جب امتحان آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بالکل امتحان قریب آ جاتا تھا, ٹینشن. بعض طلبا کو نیند نہیں آتی تھی, یار کل کیا ہوگا, امتحان کیسے دیں گے. رات رات بھر جاگ کے تیاری, دوستوں کو بلایا, فون کیا, نوٹس لیے. جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا طالب علم کی بے چینی بڑھتی گئی. ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے. ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. یہ تو طے ہے نا. برتھڈے مناتے لوگ, بڑا خوش ہوتے ہیں, ایک سال جناب 40 سال کا ہو گیا. اللہ کے بندے, ایک سال تیری زندگی سے کم ہو گیا. ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی, تاریخ بدلتی ہے, ہم بھی وہی رہتے ہیں, ملک بھی وہی رہتا ہے, موسم بھی وہی رہتا ہے, کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ اور اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو طوفان بدتمیزی, حرام کام ہو رہے ہیں, کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندو, اور موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی. امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی, ہم بے چین ہو جاتے تھے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں, کبھی تو بے چینی ہو. ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا, رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا, اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے, سبق یاد نہیں ہوا ہے, اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا, رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے, اس کے لیے رو رہا ہے. کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا, تو کیا جواب؟ اس کو ایک دن سبق سنانا ہے, اس کو بے چینی ہے. مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے, میں کیسے سو رہا ہوں؟ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوا, ذرا سوچئے. بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, شوگر بڑھ گئی ہے, ٹینشن میں نیند نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے, بچے جوان ہو گئے ہیں, شادی کرنی ہے, ٹینشن بہت ہے, اس لیے شوگر ہو گئی, اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا, اس لیے نیند نہیں آتی. کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں, میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں, میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی ٹینشن ہے. ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے. آقا تو بخشائے ہیں نا, ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے, مگر نبی پاک کی دعا سنو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر. یہ میرے آقا کی دعا ہے.
ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے۔ قادریوں سنو، پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے؟ عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی، گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم۔ میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا؟ مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں۔ سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا، کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ تو کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔ آقا فرماتے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے، پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھنے بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی، جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے۔ فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی۔ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنو، 5 چیزیں تھی نا، پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا۔ اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے۔ میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم، پتہ نہیں کہ کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے۔ مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ، کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے، ملینر یعنی اربوں پتی شخص، کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے،
وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی، ان کی کہتے ہیں یار وہ اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر ڈال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ ایک گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے. کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے. اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو، بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ، اس سے پوچھو. ہے بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا. صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا، 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے، ویسے ہم ساری پیسے والے ہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں. یہ بھی عجیب، یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہید و سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور بڑا غریب، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کلاش، پیسے ہی نہیں. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ، یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا، ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں لینا. ایک کان دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر. ٹانگ دے دو، ایک 2 ہے نا، ایک ٹانگ دے دو 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہے نا، ایک گردہ ہی دے دو، ایک سے تو زندگی چلے گی، 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو، اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا، اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں. پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی غنا کو، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، پوچھو ان سے. انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ، اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں، کاش مسجد بنا لیتا، کاش اس کو پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے. معاذ اللہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لو پھر 2 سال کے ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں، BC، ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں. ایسا کیوں ڈالتے ہو یار؟ تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، کبھی بچوں کی شادی میں کسی کام میں کام آئیں گے. ایسا ہی ہے یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، یہ مدنی کمیٹی ہے. ہاں جمع کرواتے جاؤ، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اس کا مضمون یہ ہے اے ابن آدم. سنو الفاظ، سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھر ادھر کی انشورنس کرانے والوں سنو. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ فرما رہا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، پھر بھی فرماتا ہے تیرا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. گارنٹی دیکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا نا، جتنا دوں گا جمع ہو رہا ہے. عقل مند ہے وہ شخص، یقین کریں عقل مند ہے. لوگ 2.5% زکات نکال کے بریک لگا دیتے ہیں. دے دی نا بھائی. اسلامی بھائی کو جواب دیتے ہیں بھائی اس سال کی زکات پوری ہو گئی، اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو، اللہ نے دینا بند کر دیا، وہ دیے جا رہا ہے، تم بھی دیے جاؤ. روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ بغیر گنے دیے جا رہا ہے تم بھی دیتے جاؤ. تم دیکھ کر احسان نہیں کر رہے. یہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے نا، اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا بیان ہے، مگر یہ تو فیکٹری کے مالک صاحب کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ایسی تو نوکری کر رہے ہیں، ہم کیا دیں. یہی گڑبڑ ہے. ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، چاہے 2 روپے دیں، چاہے 10 روپے دیں، چاہے 100 روپے دیں. میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ لینے بیٹھا، ہمیں نہ تو بھائی.
کہیں بھی اچھی جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اپنے علاقے کی عاشقان رسول کی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، مگر دیتے رہو، یہ آپ کا ہے جو جمع ہو رہا ہے۔ لوگ یہ دینے میں جو ہے نا، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اس کو ایک اور حکایت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور سمجھ آ جائے گی۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ نے مقابلہ کیا، ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا، بڑا عجیب مقابلہ تھا، اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بڑا عجیب مقابلہ، بے وقوفی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ چلو بادشاہ صاحب نے رکھوا لیا، ٹیسٹ ہوئے، امتحان ہوئے، مقابلے ہوئے، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے ہمارے ملک میں۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جناب چیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی سونے کی ہیروں کی مالا اتاری، اس بے وقوف کی گردن میں ڈال دی۔ بے وقوف بھی چلا گیا، بادشاہ بھی کام پہ لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں اور شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا بس اب تو زندگی آخری سٹیج پر ہے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں تو بے وقوف، اس کو تو نہیں پتا تھا دنیا چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے۔ کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا ایک بات بتائیں بادشاہ سلامت، آپ کے پاس میں نے دیکھا بڑے پیسے ہیں، بڑے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیج دیے نہیں بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، کنیز، غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام، ادھر کچھ خادم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو ایک بھی خادم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا زبردست محل ہے، ایسے پیارے بیڈ روم ہے، اتنا بڑا بڑا گھر ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ پتا اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا۔ کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ پیسے بھجوائے، نہ گھر بنایا، نہ آپ نے نوکر بھجوائے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت اللہ کرے دل میں اتر جائے۔ تم نے ادھر گھر بنایا، ادھر گھر بنایا، ہم نے ادھر پیسے بنائے، ادھر پیسے بھجوائے۔ سوچو نا، اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے، ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو، آج بھجوا دو، کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے۔ مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دل پہ بھار پڑ جاتا ہے، یا اللہ مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے، یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اللہ کے بندے رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا۔ شکر ادا کر، سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ دینے والا بنایا تو نے، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا۔ زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت بوجھ آنا ہے تمہارے دل پر، یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا، اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو۔ دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا، اور یہ ایک ایک روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن، ایک ایک روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ، اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا۔ 1 روپیہ نہیں دے گا، وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو، آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں فراغک قبل شغلک، فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں، جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ، آپ کیا کرتے ہیں؟ شام کو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے بندے کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ تفسیر پڑھ لو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو، علم دین حاصل کر لو، اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو۔ بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ فراغت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو۔ آؤ نا، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو، آخرت بھی بنانا شروع کر دو۔ 20 گھنٹے دنیا کو دو، 4 گھنٹے آخرت کو دے دو۔ اچھا 4 زیادہ ہیں، 2 گھنٹے دے دو، 1 گھنٹہ دے دو، 23 گھنٹے آپ کے، 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا۔ پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو، مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے وقت دیا ہے، میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ آؤ نا، خود آ کے کام کرو۔ نہیں فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہوں، فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے، فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے۔ خود سوچو، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ مرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈائی، کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں۔ آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وہ حیات قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا واپس بھیج دے، ایک سجدہ کر لوں، 2 رکعت پڑھ لوں، اے اللہ واپس بھیج، اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا، اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، امامہ بھی پہنوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے۔